سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام حضرت کے تین اشعار اپنی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، نظر فرمائیں۔ لم يأت النذير في نظر مثلك نشد پیدا جانا، لم يأت النذير في نظر مثلك نشد پیدا جانا، لم يأت النذير في نظر، لم يأت النذير في نظر مثلك نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تجھے سر سو، جگ راج کو تاج تجھے سر سو، ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا، لم یأت النذیر فی نظر مثلک نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تجھے سر سو۔ اور یہ شمادہ فرمائیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ البحر ولا والموج طوى، من بکس طوفان ہوش ربانا، البحر ولا والموج طوى، من بکس طوفان ہوش ربانا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یأت النذیر فی نظر مثلک نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تجھے سر سو۔ آخر شمادہ فرمائیں کہ ہر شخص قیامت دن پیاسا ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع کوثر پلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ انا فی عطش یا رسول اللہ، انا فی عطش وسخاک تمام، اے گیس پاک، اے ابو کرم برسن ہارے، ریم جیم ریم جیم برسن ہارے، ریم جیم ریم جیم دو بود ادھر گرا جانا، لم یأت النذیر فی نظر مثلک نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تجھے سر سو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارے چیف اسپیکر مفتی خالد ایوب مصباحی شراوی صاحب آپ کے بیچ آ گئے ہیں
تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے دستہ معذرت عرض کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو ہمارا سفر رہا ہے، اور اس نیت سے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو نیک دعاؤں سے نوازیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، آنے والے وقت میں قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیں گے، اس نیت سے یہ سفر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کام لے لیتا ہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے کہ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ تو سلطان کا احسان مت جتا کہ تو سلطان کی خدمت کرتا ہے۔ منت شناس باخدمت سلطان گزاشت تک، بلکہ اس کا احسان مان کہ وہ تجھ سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی غرور کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم جیسے نااہلوں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے سفر کی کچھ جھلکیاں ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی۔ میں گزارش کروں گا علماء کرام اور اپنے گیسٹ سے بھی، یہ سفر دراصل سیرت کمپٹیشن سے شروع ہوا تھا، اس کے بارے میں کمپیوٹر کی ویڈیو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی انڈیویجولی فرحان بھائی ٹریول پوائنٹ کے اونر ہیں، جناب نیال احمد صاحب، جامعہ الاسلاح اکیڈمی کے مینیجر آصف محمود سر، اور سبزپوش ہاؤس مسجد کے امام صاحب حافظ رحمت علی نظامی صاحب، جناب مظفر حسنین رومی صاحب، اور بھی دیگر جو ہمارے تحریک کے اہم ترین حصہ ہیں۔ اصل میں ان کا ذہن پہلے سے کام دھام والا تھا، اور شروع سے انفرادی طور پر انڈیویجولی یہ لوگ کام کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، سبیلیں بانٹنا، پاٹھ شالائیں کرنا، درختوں کے نیچے ایک دن کی ورک شاپ کرنا۔ لیکن یہ القلم ایسوسی ایشن کے بینر تلے جو پہلا کام ہوا ہے وہ سیرت النبی کمپٹیشن کا ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمپٹیشن ربیع النور شریف میں منعقد ہوا تھا۔ اس سے پہلے تقریباً 2 مہینہ بہت زمینی سطح پہ اس کی تیاریاں کی گئی تھی۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے مختلف اسکول کالجز میں جا کے بچوں کی تیاریاں بھی کرائی تھی، ان کے فارم سبمٹ کرنا، انہیں فارم دینا، دیگر تمام چیزیں، پھر ان کی تیاریاں کرانا تاکہ سیرت کے جو ایتھکس ہیں، سیرت لکھنے کے جو باریکیاں ہیں وہ جان جائیں اور اس سے کوئی خطا نہ ہو۔ تو اس لیے مختلف کلاسز بھی چلیں کچھ اسکولوں میں، اور اسکول کے سارے پرنسپلس نے، ٹیچرس نے ہمارا بہت سپورٹ کیا ہے۔ جو یہاں موجود ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ آپ سب کی محبتیں رہیں، اور اسی ادارے میں اور پرنسپل صاحب کی زبانی کیے MSI انٹر کالج کے کا یہ تاریخی کمپٹیشن تھا۔ یہاں کی کیپیسٹی ہی 900 سے 1200-1300 کے بیچ ہے، لیکن اس دن میرے خیال سے 1900 کے قریب بچے یہاں پہ پریزنٹ تھے، اور یہ اس ہال میں بھی بچوں نے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی۔ اور آپ یقین جانیں کہ اسٹیجوں سے محض تہمت لگا دینا کہ قوم جاہل ہے یہ کافی نہیں، بلکہ آپ وہ کاپیاں پڑھیں۔ اگر کسی کو سیرت پہ کوئی تحقیق کرنی ہو تو وہ ہم لوگوں سے آ کے اس کے لیے میٹر کانٹینٹ لے سکتا ہے۔ کمال کی چیزیں بچیوں نے لکھی ہے، ہمارے بچوں نے لکھی ہے، اور کیسے لوگ جنہیں ہم سماج میں ہم بہت سی گریڈ کے لوگ سمجھتے ہیں، یعنی موٹر میکینکس نے لکھا ہے، کمال لکھا ہے نا، کوئی وہ پھل بیچتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، اس نے اردو میں لکھا ہے، اور کمال اردو لکھی ہے اس نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اردو لکھنے بولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حقیقت میں اردو کو بڑے بے وفا لوگ ملے ہیں، اردو کو لے کے تھوڑی جاب اپرچونیٹیز کم ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ باہر نہیں آ پائے، اور یہ ایسے ہی مختلف کونوں میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھر کے سامنے نہیں آتے۔ بہرحال سیرت کمپٹیشن کی کاپیاں پڑھنے کے بعد ہماری اپنے خود دنگ رہ گئی تھی۔ یہ وہی ہال ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، بچیاں اس میں بیٹھ کے کاپیاں لکھ رہی تھیں، اور اللہ کا شکر تھا کہ یہ سارے کام انسانی طاقت کی بنیادوں پہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے حقیق فقیر ناہل لوگوں سے اس طرح کے کام لے لیے۔ اس کے بعد کمپٹیشن کے بعد اس کے رزلٹ کا دن تھا آئیڈیل میرج ہاؤس میں، جہاں صرف ہم ٹاپ 50 بچوں کو ہی بلا سکتے ہیں۔ بہت ساری اٹکلیں لگ رہی تھی کہ اس میں 500 لوگ آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے، لیکن اتنے زیادہ بچے تھے کہ ہم آئیڈیل میرج ہاؤس میں ان کو بلا نہیں سکتے تھے۔ اور آئیڈیل میرج ہاؤس والوں کا بھی بہت شکریہ، اور تمام لوگ جنہوں نے اس میں ساتھ دیا ہمارا۔ اس دن سید فضل اللہ چشتی صاحب جو جامعہ ملک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کا ایک جامعہ خطاب بھی ہوا تھا، آپ سب میں سے اکثر نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد سیرت رزلٹ کے بعد ایک میٹنگ ہوئی کہ ہم اسے ون ٹائم ایونٹ نہیں بنا سکتے،
1500 साला जश्न मिलादुन्नबी हमने मनाया है, सीरतुन्नबी कंपटीशन कराया है, लेकिन इसे वन टाइम इवेंट बनाना किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये दरस हदीस का सिलसिला शुरू किया था और दरस हदीस में 40 हदीसें मुख्तलिफ अहम तरीन टॉपिक्स पे जो इस ज़माने की ज़रूरत है उसे इकट्ठा किया गया था। दरस टॉपिक ये उस हदीस के उन्वान हैं, अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पे, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनके पास फर्स्ट पेज पे वो उन्वान होंगे भी। तो हम लोगों ने उसके बाद दरस हदीस शुरू किया 3 मराकिज़ पर। ख़वातीन इस्लाम के लिए ख़वातीन इस्लाम ये टॉपिक्स हैं, आइए हदीस पढ़े। इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, माँ बाप के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बीवी के हुकूक, दूसरों तक दीन पहुँचाना, कमाई दमाई सफाई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप कंटिन्यू। तो ये सारे टॉपिक्स पर हदीसें पढ़ाई गई और इसके बाद आज ये हदीस पाक का लास्ट सेशन है जिसमें मुफ्ती शहर कलेक्टर साहब और ये क्लास की वीडियो है। इस तरह से क्लास कराई जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो महफिल होती थी कि लोग बेढंगे बैठे हुए हैं, बल्कि वो बाकायदा बेंच वगैरह लगी होती थी, बच्चे बूढ़े और हर एज के लोग बैठते थे और एक अजीब ही माहौल था। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत मेहनतें भी की। हमारे पास कॉल्स आते थे हमारी माँ बहनों के कि हमने कुछ हदीसें याद कर ली है, कुछ हम उर्दू में याद करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, हम ये कर सकते कि नहीं कर सकते। तो बड़ा हमारा हौसला बढ़ता था इससे। इसी बीच रूमी भाई के मशवरे पे दुरूद बॉक्स बनवाए कि हम 1,50,00,000 दुरूद बॉक्स दुरूद पढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो हमने अपने मराकिज़ पर दुरूद बॉक्स रखे तीनों जगह और कहा है कि जब आप हफ्ते में एक दिन आइए तो उसमें पर्ची लिख के डाल दीजिए। उन्हें बताया कि कैलकुलेशन के हर नमाज के बाद आपको 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरह से इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद तक 1,50,00,000 दुरूद शरीफ हो जाएंगे। लेकिन बच्चियों को ये भी टारगेट दिया गया कि आप दुरूद बॉक्स बनाइए। बच्चियों ने दुरूद बॉक्स बनाया और नहायत खूबसूरत दुरूद बॉक्स उन्होंने बनाए और आज आपको बाज़ मुसलमान जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके घरों में भी दुरूद बॉक्स नज़र आएंगे। तो दुरूद बॉक्स क्या दुरूद बॉक्स बनवाया गया और कल चूँकि आसिफ महमूद भाई के साहबजादे की तबीयत सख्त अलील है, इस वजह से जामिया इस्लाह एकेडमी का दुरूद बॉक्स नहीं गिना जा सका और फिर सतपोश हाउस मस्जिद का, मकतब का भी सारे लोग थोड़े से परेशान थे ज़हनी तौर पर, ज़हनी उलझनों में थे। इंशाअल्लाह रमज़ान बाद जो ओपन बुक कॉम्पिटिशन होगा उसमें हम उसकी तादाद आपको बताएंगे। नियर अबाउट मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब दुरूद पाक हो गए और हमें उम्मीद है कि आप दुरूद पाक पढ़ रही होंगी, इसे अपने ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इसी के साथ साथ हमने बच्चों के लिए एक खास सेशन रखा था मस्जिद और कब्रिस्तान की हाज़िरी का, जहाँ मदरसे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, मकतब और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम लेके गए थे मज़ारात कि मज़ारात औलिया पे हाज़िरी कैसे देनी है ना। सिर्फ डंडे मारने से तो कुछ होता नहीं है कि लोग सजदे करते हैं, चूमते हैं। हमें प्रैक्टिकली करके बताना होगा कि हमें मज़ारात पे कैसे हाज़िरी देनी, उसका सही सुन्नत और सही तरीका है। तो बच्चों को हम खुद मज़ारात पर लेकर गए थे, उन्हें बताया था कि हम जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके लिए नेक दुआएं कैसे की जाती है, कब्रिस्तान में कैसे जाया जाता है, मस्जिद में कैसे बैठा जाता है, जिक्र कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वज़ू खाने में वज़ू करके फिर आपको हाथ कैसे पोंछने हैं और इसके लास्ट में खाने की सुन्नतें और आदाब भी बताई गई। तो ये बच्चों के लिए खास सेशन था जिसमें उन्हें मस्जिद और कब्रिस्तान और मज़ार विजिट कराई गई। इसके बाद मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां हैं और हमारे प्रोग्राम्स अक्सर मस्जिद में होते हैं और मस्जिद में अक्सर हमारी कौम तो ये कह के बच जाती है कि हम नापाक हैं, आनी नहीं। तो हम लोग नुक्कड़ सभाएं करते थे, यानी नुक्कड़ जाते थे मोहल्लों में जहाँ लोग चाय पी रहे होते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होती थी। मुहर्रम की ये है सब कुछ और हमने एक पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई थी जिसका नाम रखा था हमारे हैं हुसैन। आपको भी ये पीछे दिख रहा है जो ये हाथ से लिखे हुए पोस्टर हैं, जो ये बच्ची बैठी हुई है शिफा खातून, मेरे ख्याल से वॉलंटियर है और वो पनेलल में पढ़ती है और फर्स्ट ईयर में है और मदरसे में भी आलिमियत का कोर्स करती है। इस बच्ची ने हाथ से लिखा था इन पोस्टर्स को हमारे हैं हुसैन और लोगों को बताया गया था कि मुहर्रम में ये ढोल ताशे बाजे गाजे और जो बुरी रसूमात हैं उनसे दूर रहना चाहिए, मुहर्रम में क्या करना चाहिए। नुक्कड़ जाके इमाम साहब ने लिख दिया था। आपको मालूम है कि इस इदारे में भी एक सालाना सीरत का जलसा होता है और प्रदर्शनी लगती है, तालीमी नुमाइश। तो बच्चों को वहाँ का भी विजिट कराया गया था और बताया गया था कि अब तो बच्चे आते हैं नुमाइश में तो सिर्फ फोटो खींच के चले जाते हैं। तो हमने कोशिश ये की थी कि
ہماری تحریک کے ذریعے بچوں کو بتایا جائے، وہاں جو پوسٹرز لگے ہوتے ہیں ہمارے بچے انہیں پڑھیں، اپنی تاریخ کے بارے میں جانیں، اپنے بارے میں جانیں کہ ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں رہی ہیں۔ تو ایم ایس آئی انٹر کالج کا یہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور یہاں فزکس لیب میں پردرشنی بھی لگتی ہے جسے دینی تعلیمی نمائش کہا جاتا ہے، تو یہ اس نمائش کا وزٹ ہے۔ اس کے بعد حدیث کا پڑھانے کا سلسلہ جب ختم ہوا تو ہمارے پاس 6 ہفتے بچے تھے رمضان آنے میں، تو ہم لوگوں نے 5 ہفتوں تک یہ ویکلی کلاسز جو سنڈے چلتے تھے، ایک بک ہے بزرگوں کے عقیدے جو نیچے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے، اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا عقیدہ جانیں۔ ہم روز نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہو۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ آج سب سے بڑی لڑائی اگر دنیا میں چھڑی ہوئی ہے تو وہ نظریاتی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں وہ ایتھزم ہو یا دنیا کی دوسری طاقتیں ہوں، وہ بس یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان عقیدے خراب کر دیے جائیں۔ تو یہ بزرگوں کے عقیدے ایک کتاب ہے مفتی جلال الدین صاحب کی، اور اس کے باقاعدہ 5 سیشن چلے ہیں جس میں ہمارے مرد حضرات اور ہماری اسلامی مائیں بہنیں شریک ہوئی ہیں مختلف چیپٹرز کے، اور ہماری ماؤں بہنوں نے یہ تکمیل حدیث کا یہ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میرے خیال سے درس عقائد والا سیشن یہ رہا جس میں امام صاحب نے تقریباً 150 کے قریب کینڈیڈیٹس اس میں شریک رہے، اور 5 ہفتوں میں انہوں نے یہ کتاب مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ رمضان بھر ہم نے انہیں موقع دیا ہے۔ آپ کو ریکال بھی کر دیں کہ آپ کو وہ کتاب کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ رمضان بعد اس کتاب پر مشتمل ایک اوپن بک کمپٹیشن ہو۔ یہ پیرنٹس کاؤنسلنگ کا سیشن ہمارے مختلف اسکول، کالجز، مدارس میں ہوتا ہے، جہاں ہم 20-25 پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بچوں پہ ہی سختی کر کے ساری پریشانیاں حل کی جا سکتی ہیں، یعنی بچوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ڈانٹا جائے، بولا جائے، نہ کہیں ماں باپ بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے بچے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کے خاص سیشن اسلامیہ انٹر کالج آپ کا گورکھ ناتھ میں ہے، اس کے علاوہ مختلف اسکول ہیں، میرا مدرسہ ہے، وہاں پہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ مختلف اوقات میں کی جاتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے دا اسٹوری آف حضرت ابو بکر و عمر، اس پر اسکول کالج کے بچوں کے اور بچیوں کے بیچ ہم نے اوپن بک کمپٹیشن کرایا ہے۔ اوپن بک کمپٹیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہ کتاب 1 ہفتہ پہلے بچیوں کو دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں گہرائی سے مطالعہ کیجیے۔ پھر ملٹیپل چوائس 30-40 کوشچن ان کے پاس ہوتے ہیں جو سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کتاب کھول کے اس کا جواب لکھتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ اوپن بک کمپٹیشن مختلف اسکولوں میں ہوا، بچوں نے بچیوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور ان کا بہت نیا تجربہ تھا کہ کتاب کھول کے لکھنا یہ کیسا ہوتا ہے۔ یورپین کنٹریز میں بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، میرے خیال سے CBSE نے بھی ایک بار اسے آزمایا۔ تو یہ اوپن بک کمپٹیشن مختلف اسکول کالجز میں کرایا گیا، جس میں بڑھ چڑھ کے بچوں نے، یہ اسکول لیول پروگرامز تھے، یعنی ایک اسکول میں جاتے تھے ہم اور کر لیتے تھے، اور پھر دوسرے اسکول میں جاتے تھے اور کر لیتے تھے۔ اس طرح سے بچے کتابیں پڑھ بھی لیتے تھے، انہیں کتاب پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا تھا، اور جو رینک ہولڈرز ہوتے تھے ہم انہیں کچھ انعامات بھی دے دیتے تھے، اور سرٹیفکیٹ بھی تحریک کی طرف سے انہیں دیا جاتا تھا کہ انہوں نے اوپن بک کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ یہ عمرہ ٹریننگ جو نیال بھائی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور عمرہ ٹریننگ جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، صرف نیال بھائی کے کینڈیڈیٹ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہمارا پروگرام تھا، جس میں کسی بھی آپ ٹرینر سے جائیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی طرح کا کبھی اس میں اعلان نہیں کیا گیا کہ آپ ان کے ذریعے جائیں ان کے ذریعے جائیں، بلکہ ہماری صاف بات تھی کہ آپ جائیں کہیں سے، لیکن جانے سے پہلے عمرہ کرنا سیکھ ضرور لیں۔ تو عمرہ ٹریننگ کرائی گئی جس میں مفتی اظہر شمسی صاحب، حافظ رحمت علی صاحب، ان لوگوں نے عمرہ کی ٹریننگ دی کہ ہمیں وہاں جا کے عبادتیں کیسے کرنی ہیں، سفر کے لیے ضروری سامان کیا کیا لینے ہیں، وہاں کی دیگر چیزوں کے بارے میں رہنمائی کی جاتی تھی۔ کہ عمرہ ٹریننگ کے سیشن ہر مہینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ مشن ہے کہ 1500 گھروں میں ہمیں میلاد شریف کرنی ہے۔ میلاد کا مطلب کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار بیٹھ کے ہم اللہ رسول کا کچھ ذکر کریں۔ یہ بات آپ کے اوپر کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میلاد میں کوئی ظاہری اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، نہ کوئی نذرانہ، نہ کوئی شکرانہ، نہ کھانا پانی ناشتہ، کچھ نہیں، بلکہ نیال بھائی کے ذمہ ہے وہ شرنی اور ناشتہ وغیرہ لے کے آتے ہیں، ہے نا، پانی کی بوٹل ہم اپنی لے کے چلتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بلائیے، اپنا بیڈ روم ہو، آپ کا ڈرائنگ روم ہو، اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اگر پڑوسی 2-4 آپ بلا سکتے ہیں آپ کی وسعت کے مطابق، آپ ایک کوئی چٹائی بچھا دیں، چادر بچھا دیں، اور بیٹھ کے ہم اللہ رسول کا ذکر کریں۔
اور اس میں کوئی ظاہری اہتمام نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو آج اسٹیج سے ہم گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں محفل میلاد کرائیں. پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں محفل میلاد نہیں ہوگی، لیکن آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم میلاد شریف کریں گے. یعنی صبح کے وقت امام صاحب 15 رمضان تک تھوڑے بزی ہیں، ان کو تراویح کی تیاریاں کرنی ہیں، تو 15 رمضان تک ممکن ہے وہ شریک نہ ہو، اگر کرم فرما دیے تو ان کی نوازش ہے. 15 کے بعد انشاءاللہ امام صاحب بھی رہیں گے اور صبح کے وقت کر لیں گے، چونکہ مدرسہ بند ہوتا ہے رمضان میں تو مدرسے جانا نہیں ہوتا، تو صبح کے وقت کر لیں گے شام. اور پھر روزہ بھی رہیں گے تو آپ سے کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ کھانا پانی مت کھلائیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہم لوگوں نے کیا تھا گھر گھر میلاد، اور یہ مشن چل رہا ہے. تقریباً 70+ گھروں میں میلاد شریف ہو چکی ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی میلاد کرائیں. ہمارے کسی بھی والنٹیئر سے آپ سمپرک کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں میلاد کی ہو جائے گی. اس سے پہلے اس ویڈیو میں ایک چیز نہیں ہے کہ کچھ خدمات بھی کی گئی مخلوق کی آپ کے تعاون سے. یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آپ اپنے پرانے کپڑے، یعنی جو گرم آپ کے پرانے کپڑے وہ آپ جو یوز نہیں کرتے، 3 آپ کے پاس سویٹر ہے، 4 ہے، تو آپ ایک یوز نہیں کرتے تو آپ اسے دے دیں. آپ نے ہمارے مراکز پر اس کا اس میں شریک نہیں کیا گیا ہے ویڈیو کسی مصلحت کے تحت. آپ نے ہمارے مراکز پر ہماری ماؤں بہنوں نے بڑی کثیر تعداد میں اپنے کپڑے پہنچائے ہم تک، اور ہماری تحریک کے لوگ جب میلاد کرنے ہم لوگ نکلتے تھے تو جولے میں وہ لٹکا ہوتا ہے نا. اس کے علاوہ بھی فرحان بھائی، رومی بھائی، رحمت بھائی، نہال بھائی اور باقی کچھ بچے، ان لوگوں نے کافی مدد کی بانٹنے میں. کہ ہم جاتے تھے کوئی مونگپھلی والا، رکشے والا، آپ یقین مانیں کہ ان کے لیے اتنی بڑی شدید ٹھنڈ میں وہ ایک شرٹ پہن کے یہ سب کام کر رہے ہو. تو مخلوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا تھا بہت زیادہ. تو بہت کچھ تو ہم کر نہیں پائے، ہماری جتنی وسعت تھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ لوگوں کی مدد کی جائے آپ کے تعاون سے. اور پرانا کپڑا دینے میں کسی کو دقت نہیں ہوئی. سارے طبقے کے لوگوں نے، سارے اسٹینڈرڈ کے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کی مدد کی گئی. دعائیں آپ کو بھی حاصل ہوئی، ہمیں بھی حاصل ہوئی. یہ ہمارا لاسٹ عید میلاد النبی کا سیشن تھا. عید میلاد النبی میں یہ ہوا کہ بہت سارے جلوس نکلتے ہیں، اور یقین جانیں کہ اب ہم عید میلاد النبی کے جلوس کو بھی وہ محرم جیسا جلوس بنا رہے ہیں. اور میں اپنے ذمہ داران قوم جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ رحمت بھائی امام صاحب ہیں، ان کو تھانے تک بلایا گیا. انہوں نے کہا بچوں سے کہ تم ڈھول تاشا مت بجاؤ، شانتی سے نکال لو اور میں نکلوا دیتا ہوں. تو ان کی شکایت کی گئی پولیس تھانے میں، ان کو تھانے تک بلایا گیا. اور مسلمان لوگوں نے، اور بلکہ یوں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. پھر ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم ایسے عید میلاد النبی نہیں منائیں گے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے گھر گھر ہم لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں مٹھائی اور کچھ تبرکات تھے اور کتابیں بھی ہم نے منگائی رسائل گھوسی سے اور یہاں گورکھپور سے. اور ہر گھر میں جا کے نوک کرتے تھے، عید میلاد النبی مبارک کہتے تھے اور انہیں شرنی اور کتابیں وغیرہ دے دیتے تھے. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ تھے جو درود پاک پڑھتے ہوئے ہم لوگ جاتے تھے. بالآخر مسجد میں بیٹھ کے دعا خوانی ہوئی، بچوں کو عید میلاد النبی کے بارے میں بتایا گیا، انہیں کنوینس کیا گیا کہ آپ کو اس دن کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، آپ کچھ مت کیجیے. اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیے کہ آج عیدوں کی عید ہے، آپ مٹھائی لے کے پھل لے کے چلے جائیے اپنے رشتہ داروں کے گھر. تو یہ کام کیا گیا. اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ ماہانہ اجتماعات ہمارے ہوتے ہیں، ہم اس میں شرکت کی بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں. غازی روضہ مسجد میں ہر مہینے کی 1 تاریخ وہ کوئی بھی دن رہے، غازی روضہ مسجد میں ابھی حال ہی میں 2 مہینوں سے مفتی اختر حسین صاحب اللہ کی سرپرستی میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ ہر دوسرے جمعہ کو سبزپوش ہاؤس مسجد جعفرہ بازار میں امام صاحب کے وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن تعمیری کام کی وجہ سے ابھی چشتیہ مسجد میں وہ موقوف ہے وہ سلسلہ. پہلے جمعہ کو بعد نماز عصر مدینہ مسجد میں. یہ تینوں اجتماعات مرد حضرات کے لیے اور ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہمارا کڈس اجتماع جو جامعہ الاصلاح اکیڈمی میں ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے. ہر مہینے کے پہلے اتوار کو بچوں کی تربیت کے لیے کڈس اجتماع اور ان کی مختلف ٹاپکس پہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے جامعہ الاصلاح اکیڈمی اورنگ آباد، وہ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے مکتب اسلامیات ترکمان پور میں ہر مہینے کے دوسرے اتوار صبح دوپہر 2 سے 4 بجے تک وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے. اپنی اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ کسی بھی علاقے میں ہوں آپ ان اجتماعات میں شرکت کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسی طرح آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہر ماس پہ ہمارے ساتھ کھڑی رہیں گی اور آپ اسلامی بھائی بھی ہمارا ساتھ دیں گے.
تاکہ یہ محاذ سر ہو جائیں، آسانی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ آخری نشست ہے، اس کے بعد رمضان المبارک میں آپ کو ہوم ورک دے دیا گیا ہے کیا کرنا ہے، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ تو میں اپنے والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کو اسٹیج پر لے آئیں، رومی سر اور فرحان بھائی۔ رومی سر اور فرحان بھائی مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کو اسٹیج تک لے آئیں۔ بلا تاخیر جن کا آپ کو انتظار تھا، اور اس سے پہلے ایک گزارش ہماری ہے، برائے کرم موبائل فون بند کر لیں، سائلنٹ کر لیں۔ ہماری آفیشیل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر ڈال دی جائے گی۔ اپنے موبائل سے آپ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ سارے والنٹیئر جو ادھر ادھر ہیں سارے کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں، آگے کرسیاں خالی ہیں۔ والنٹیئرز کرسیوں پہ بیٹھے رہیں، نیچے کوئی ایک آدمی رہے سامان کی دیکھ بھال کے لیے، باقی سارے چلے آئیں۔ باقی ہمارے بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سید جواز صاحب، منا بھائی سبزپوش خاندان سے ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ رافع بھائی، اعظم بھائی، امام صاحب، آپ سب کا ہم بہت استقبال کرتے ہیں۔ جن کا نام نہیں لے سکا ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ تو آپ برائے کرم خاموشی سے بیٹھیں، اپنے موبائل فونز بند کر دیں، اپنے موبائل فونز بند کر دیں، برائے کرم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ پانی آپ کے ہاتھ میں، ضرورت ہو تو اپنی جگہ پر پی لیں۔ اب بلا تاخیر والنٹیئرز برائے کرم جنہیں کام ہے وہ اپنا کام کریں، باقی جو خالی ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں، حضرت کا بیان سنیں۔ اب بلا تاخیر حضرت کا بیان شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے تو اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے اس پاکیزہ محفل کے بہانے ہم سب کو ایک بار اپنا ذکر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ جو قابل عمل باتیں پیش ہوئیں یا اب ہوں، اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ القلم ایسوسیشن نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ یہ تنظیم کر رہی ہے، اس کی پوری کارگزاری ہم سب نے ابھی اطمینان کے ساتھ سنی، سمجھی، اور اسی سے ہم سب کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ آج کے دور میں اس طرح کی تنظیموں کی کتنی ضرورت ہے، اور اس طرح کے سنجیدہ کاموں کی کتنی ضرورت ہے، اور اسپیشلی اس شہر میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حساس لوگوں کو یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں کہ ایسی تنظیموں کا ہم سب کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے حصے کے کام جو ہو رہے ہیں ان کاموں میں ہمارا جو حصہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے اپنے حصے کو لینے میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جو اس بینر پر بھی بالکل اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں، اور اس کے بعد میں کچھ مزید باتیں۔ ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں مفتی شہر حضرت علامہ مفتی اختر صاحب قبلہ کے، اور قاضی شرح حضرت علامہ مفتی اظہر شمسی صاحب قبلہ کے، کہ حضرات مسلسل ہماری تنظیم کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور جب اس طرح کے لوگوں کا سایہ اور ساتھ ہوتا ہے تو رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، اور کام کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ آگے بڑھنے
کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاموں میں مزید خلوص اور برکت عطا فرمائے.